اچھا، یہیں پہ میں ایک بات عقیدے کی کرتا چلوں، یاد رکھنا، سنت اور ہوتی ہے، حدیث اور ہوتی ہے۔ حدیث قول کو کہتے ہیں، بات کو کہتے ہیں، سنت عمل کو کہتے ہیں جو حضور نے کیا ہے۔ سنت اور ہے، بات اور ہے۔ ہم لوگوں نے دونوں کو ایک کر دیا، حالانکہ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ آپ کو پیشاب زور سے آیا، جگہ کوئی ایسی نہیں ملی تو گندگی کا ڈھیر تھا، بیٹھتے ہیں تو اور کپڑے خراب ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ یہ بخاری کے اندر ہے۔ لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے؟ نہیں سنت، بلکہ آپ نے ہزاروں بار منع فرمایا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے، لیکن خود ایک بار کھڑے ہو کر پیشاب کیا، وہ سنت نہیں بنی۔ قول ہے، بات ہے آپ کی کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، عمل ہے آپ کا کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، قول نہیں، بات نہیں آپ کی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا میری سنت ہے۔ بامرے مجبوری ایک بار آپ نے کھڑے ہو، لیکن اس کو سنت نہیں بنانا۔ آج آدمی اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ اس میں ڈر ہے کہیں نہ کہیں پیشاب کے قطرے جسم کو یا کپڑے کو لگ جائیں، ڈر ہوتا ہے۔ بیٹھ کر پیشاب کرنے سے جب آدمی ان دونوں گھٹنوں کے بھار بیٹھتا ہے تو یہ حکمت اور طب کے اصول ہیں کہ بیٹھنے سے انسان کا پیشاب پخانہ جتنا مثانے کے اندر جمع ہوتا ہے وہ سارا نکل جاتا ہے۔ کھڑے ہونے سے پیشاب کے قطرے سارے نہیں نکلتے جو مثانے سے نکلنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ کپڑوں پہ گرتے ہیں، کپڑے پلید ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ یہ پیشاب کے قطرے جو کپڑوں پر یا جسم پر لگتے ہیں یہ قبر کے عذاب کا بندے کو مستحق بنا دیتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی بندے پر قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ قبر میں عذاب ہونے کے ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جس نے قبر کے اندر عذاب جھیل لیا، یہ تو پہلی سیڑھی ہے، پھر آگے پتہ نہیں کیا ہوتا رہے گا۔ پہلی کلاس میں ہی اگر بندہ عذاب میں آ گیا تو آگے کیا ہو